السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ انشاءاللہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ کل کا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ دیکھیں اس کے جو پڑھتے وقت ہمیں پڑھنا ہے، تو یہ جو یہ ہے تا الف ہے، لیکن اس کو پڑھنا ہے اتأمرون، تھوڑا سا ہلکا سا جھٹکا دینا ہے۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر وتنسون انفسکم، نیکی کا، اور تم بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو، وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ البتہ بڑی بھاری ہے مگر اوپر خشوع کرنے والوں کے، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ جو یقین رکھتے ہیں بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک طرف اسی کے لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمت وہ جو انعمت علیکم، انعام کی میں نے تم پر، وانی، اور بے شک میں فضلتکم، فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اور ڈرو اس دن سے نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے، شیئا ولا یقبل منہا، کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے، منہا شفاعت ولا یؤخذ منہا، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے، عدل ولا ہم ینصرون، کوئی بدلہ اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں۔ اب دیکھیں اس میں وَإِذْ کا تو ہم نے پہلے پڑھا ہی ہے، اور جب، اور نجینا جو ہے وہ نجات کو ہے، اور کم کا مطلب ہوتا ہے تم، یہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں اس چیز کو۔ تو نجیناکم، نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور آل فرعون ہوتا ہے، آل فرعون یعنی کہ فرعون کے جتنے بھی اہل تھے، جتنے بھی وہ تھے ساتھی، ان سب سے۔ یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء العذابی، برے عذاب کی۔ سو کا لفظ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے نیا نہیں ہے، اور عذاب جو ہے وہ عذاب ہی ہے۔ یذبحون ابناءکم، وہ خوب ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ تو یہ تو کہانی آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگی کہ وہ کیوں ذبح کرتے تھے بیٹوں کو، کہ انہوں نے خواب میں دیکھ لیا تھا فرعون نے۔ مختصراً میں کروں گی اس لیے کہ کہانی ساری پوری کی پوری تفصیل کے ساتھ آئے گی بعد میں، تو کہ بھئی جو کوئی اسی کی نسل کا کوئی لڑکا جو ہے وہ اس کی حکومت کو ختم کرے گا، تو انہوں نے اپنی تمام قوم کے اندر جتنے بھی بنی اسرائیل میں جتنے لوگ لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو مروا دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، یہ ہماری اب آگے آئے گی پوری تفصیل اس کی، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں پلوا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور انہی کے ہاتھوں جو ہے وہ قوم کو نجات دی فرعون سے، اور انہی کے گھر میں پلے بڑے وہ۔ تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ من ربکم عظیم، اس میں تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑا ہم نے، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، آلَ فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اب یہ اس طریقے سے تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کے نکلے فرعون سے نجات کے لیے، تو فرعون کو جب پتہ چلا کہ بھئی یہ نکل گئے ہیں موسیٰ جو ہیں وہ تمام بنی اسرائیلیوں کو لے کے، وہ ان کو بہت زبردست ظلم کرتے تھے، ان سے بہت سارے مزدوری کے کام لیتے تھے، سارے کام اپنے کرواتے تھے۔ تو جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا، تو وہ جو تھے، فرعون جو تھا اس نے اپنا لشکر لیے، اور لشکر جو تھے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے، بھاگتے آئے، اور پھر انہوں نے جو تھا وہ اپنے گھوڑے جو تھے وہ سمندر میں ڈال دیے۔
تو جب سمندر جو تھا وہ بالکل بالکل بیچ میں سے ایسا راستہ نکل گیا اس کے کہ بالکل سیدھا راستہ، تو وہ اس کے اوپر اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے، تو پھر ان کے پیچھے جب فرعون آیا اور اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ، تو پھر وہ جو تھا وہ بھی اسی راستے پہ نکل گیا کہ بھائی وہ راستہ نکل رہا ہے، تو جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پورے کے پورے اپنے تمام لشکر کو لے کے نکل گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھر دوبارہ برابر کر دیا، اور اس طرح فرعون اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ اسی میں غرق ہو گئے۔ تو ایک انگریز محقق تھے جو اس کے اوپر تحقیق کر رہے تھے، اس کے فرعون مصر کی ممیز کے اوپر، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر سے سمندر کی ریت نکلی، تو پھر ان کو قرآن کے اس کے اوپر ایمان آ گیا کہ جی یہ تو قرآن کی باتیں تو ایسی وہ ہیں کہ جو اتنے ہزار سال پہلے بتا دی گئیں، اور آج تحقیق جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کے اندر سے سمندر کی ریت نکلی، تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ واقعی میں سمندر میں ڈوب کے اور ختم ہوا ہے۔ تو اب اس کی تفصیلات کیونکہ تھوڑی تھوڑی کر کے آتی جائیں گی، تو اس وقت اس کے اندر یہ آیا ہے۔ اس کے بعد سے اب ہماری اگلی سورت جو اگلی آیت جو آئے گی، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے اپنی قوم کو لے جانے اور اس کے بعد جو ان کو وہاں جہاں ٹھہرایا، پھر اللہ پاک کے پاس گئے وہ دین حاصل کرنے کے لیے کہ بھئی کیا ہمیں دین کا وہ کرنا ہے، اور اس دوران میں ان کو ٹائم ہوا تو 40 دن کے لیے اللہ پاک نے ان کو بلایا تھا، لیکن وہ جو تھے اس دوران میں انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو یہ کہانی جو ہے ساری کی ساری اس کے بعد آئے گی، اور پھر اس کے بعد ہم کوشش کریں گے درمیان میں کہ یہ فرعون کی اور ان کی پوری جو کہانی ہے وہ ہم الگ سے پڑھ کے پھر آپ لوگوں کو سنائیں، تاکہ ہر ایک کے ذہن میں یہ تازہ ہو جائے۔ ابھی تو کافی تفصیل جو ہے اس کی یہ ہماری اس میں قرآن کے ترجمے میں ہی آ جائے گی پوری کی پوری۔ جب یہ پوری ہم پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ ایک دن ہم یہ ان کی جو ہے پوری کی پوری فرعون کی ساری وہ کریں گے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو فرعون کی بیوی تھیں حضرت آسیہ، انہوں نے کس طریقے سے فرعون جیسے شخص کے ساتھ رہ کر اور اپنے آپ کو کس طرح دین کا پابند رکھا، اور کیسی وہ تھیں، اور فرعون جو کہ اللہ کے غضب کا شکار ہوا اتنا، اور اس کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت دکھائی۔ وہ اتنا ظلم کرتے تھے، ان پہ اتنا ظلم کرتے تھے کہ پھر وہ ایک دن انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے میرا وہ ٹھکانہ دکھا دے جو تو مجھے وہاں وہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کو جنت میں ان کا گھر دکھایا گیا۔ تو وہ ایک واحد خاتون جن کو دنیا میں جنت میں ٹھکانہ دکھایا گیا، اور وہ فرعون کی بیوی تھیں۔ تو اس سلسلے میں پھر اب ہم لوگوں کو اس بات کے اوپر بالکل بھی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی اور بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ یہ کہہ کے بات کو ختم کر دیتی ہیں کہ بھئی ہمارے میاں کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو ایسا بس یہ جو دین انہوں نے ہمیں بتا دیا ہم تو بس وہ کریں گے، تو وہ چیز نہیں ہے۔ یہ جو میاں نے دین بتا دیا، جو ماں باپ نے دین بتا دیا، جو دادا دادی نے دین بتا دیا، بس ہم نے تو اس پہ چلنا ہے، تو وہاں جا کے تو سب اپنے اپنے اس پہ چلے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ ہی دیا کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ تو وہ اس کے اندر وہاں جا کے تو کوئی بھی کسی کے کام نہیں آنے والا، ہمیں اپنے اپنے دین کی اپنے آپ خود تحقیق کرنی ہے، تو اپنی اپنی تحقیق میں لگی رہیں، اور قرآن کے ترجمے کو بہت دھیان سے پڑھتی رہیں۔ چند دن پہلے میرے ایک جگہ جانا ہوا، انتقال تھا، وہاں پہ 2-4 باتیں میں نے کریں، تو پھر وہ باقی لوگ بھی فرمائش کرنے لگے کہ بھئی آپ اور کریں، باتیں اچھی لگ رہی ہیں سننی ہیں۔ دوسرے دن بھی بلا لیا انہوں نے مجھے کہ آپ دوسرے دن بھی آئیں، تو وہاں پہ ایک اور خاتون آئی ہوئی تھیں، انہوں نے بتایا کہ بھئی اس طریقے سے میرے دادا جو ہیں وہ بچپن میں مجھ سے بہت کہا کرتے تھے کہ ہمیں لے کے بیٹھتے تھے تفسیر کے لیے، اور پھر وہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ وہ قرآن کو لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ تو ہم لوگ اس وقت سنتے نہیں تھے، لیکن جس وقت ہمارے دادا کا انتقال ہو رہا تھا اور وہ کافی عرصے تک کافی دن تک کچھ بولے نہیں تھے، اس وقت میں نے جا کے ان سے کہا کہ دادا میں قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ کہہ رہے ان کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آئی اور وہ اتنے خوش ہوئے۔ تو وہ بات ہوتی ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ میں نے ایک سپارہ بھی پورا نہیں ہوا تھا میرا، کہ میرا جو تھا مجھے ترجمہ آنے لگا آگے سے، پھر خود بخود ترجمہ سمجھ میں آنے لگا، اور پھر اب ان کا ماشاءاللہ پورا قرآن کر چکی تھی وہ، اس کے بعد پھر انہوں نے عالمہ کا کرا تھا۔ تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم اس طرف لگ جاتے ہیں نا، تو ہمارا دھیان اس طرف لگ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمیں مزہ آنے لگتا ہے اس چیز میں، اور پھر اللہ پاک ہمیں سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، پھر ہم خود بخود سمجھنے لگتے ہیں اس چیز کو۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس چیز کے اندر ہمارا دل لگائے، ہم جستجو کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں اور پھر ہمیں خود بخود یاد ہونے لگے گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہہ دوں کہ کل میں نے جو فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کی کہا تھا کہ کہانی کو ہم دیکھیں گے، تو کچھ لوگوں کو لگا شاید کہ کہانی نہیں کہنا چاہیے، لیکن کہانی اور قصہ ایک ہی چیز کا نام ہے دو، اور دونوں کے لیے انگلش میں اسٹوری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ افسانہ ہوتا ہے۔ تو جو کہیں بھی آپ سنیں کہ بھئی کسی ڈائجسٹ میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ نہیں کہتے کہ بھئی وہ ڈائجسٹ کا وہ والا قصہ دیکھا تھا، تو وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ افسانہ ہی ہوتا ہے کہ وہ افسانہ ہے۔ اور کہانی اور قصہ جو ہے وہ ایک ہی چیز کو کہتے ہیں، وہ پیغمبروں کی ہو یا کسی کی بھی ہو، مگر پھر بھی اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط لفظ ہے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو ہم قصہ ہی کہیں گے۔ تو قصص الانبیاء یا کچھ بھی ہوتے ہیں تو اس کو انگلش میں جو ہے وہ اسٹوری آف پروفٹ ہی کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود بعد اس کے، وَأَنْتُمْ، اور تم، ظالمون، ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر درگزر کیا ہم نے تم سے۔ عفو جو ہے وہ لفظ ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بھئی عفو سے کام لیں، عفو اور درگزر سے کام لیں، لیکن وہ عفو اور درگزر ایک ہی چیز کے دو وہ ہیں۔ عفو کے معنی ہی درگزر ہیں، اور نہ، میں نے آپ لوگوں کو بار بار بتا رہی ہوں کہ نہ ہوتا ہے ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ آپ سے بار بار میں اس لیے کہتی ہوں یہ بات کہ آگے جب آپ دیکھیں گے کہیں بھی تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ نہ کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ کیا، کسی بھی چیز میں آئے گا، اور کم جہاں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم نے یہ کیا، تو اس کے لیے بار بار آپ کو بتاتی ہوں میں۔ تو عفونا، درگزر کیا ہم نے، انکم، اب یہاں پہ کم آ گیا یعنی کہ تم سے، ان کہتے ہیں سے، تو کم تمہارے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مم بعدی، بعد، ذالکا، اس کے، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، والفرقان، اور فرقان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ لعلکم کے لیے جو ہے وہ تاکہ تم، اور تہتدون کے لیے بھی کیونکہ تمہارے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی دوبارہ آ رہا ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اب یہ بات ہم نے کل بھی کری تھی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا کہ 40 راتوں کے لیے ان کو جو بائبل دی گئی تھی اس کے لیے بلایا گیا تھا کہ جی ان کو اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ان کو دیا، بائبل کے جو ہے تختیاں لکھی ہوئی، تو اس کے لیے جب وہ وہاں گئے تو پیچھے سے ان کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا کہ بھئی ان کو کرنے کے لیے کچھ چاہیے تھا۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت بہت نعمتیں تھیں، بہت بہت احسانات تھے، لیکن وہ ایسی قوم تھی جو بار بار اللہ کو بھول جاتی تھی اور پھر ناشکری کرتی تھی، اور پھر وہ ہوتا تھا، تو اس کے لیے پھر ہم دوبارہ انشاءاللہ اس قصے کو کریں گے۔ آج بھی میں نے تلاش کیا تھا کہ کہیں سے اچھی تفصیل کے ساتھ وہ قصہ مل جائے، تو اس کو، مگر وہ ابھی نہیں ملا ہے مجھے ایسا کہ جو آپ لوگ اس کو صحیح سے سمجھ سکیں، تو اس کو پھر دوبارہ اس کو کریں گے۔ اور دوسری بات میں یہ کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ میں نے اس کی کوشش کر رہی ہوں کہ بھئی میں نے ٹیچر سے بات کی ہے کہ وہ ایک صفحہ تجوید کا ہمیں بھیجیں گی، جس کے اوپر 1-2 لائنیں تھوڑا بہت وہ کر کے تجوید ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو، آپ لوگوں میں سے جو تجوید کو، جن لوگوں سے ابھی قرآن یاد نہیں ہو رہا ہے یا وہ نہیں سنا پا رہے ہیں، وہ کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اپنی تجوید کو کم از کم ایک بار اس کو سن کے یہ دیکھ لیں کہ ہاں جی آپ لوگوں کی تجوید کیسی ہے۔ وہ بھی بہت جلدی، آپ صرف وہ قاعدے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کی آگے سے تجوید ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ تو میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ مجھے روز ایک سبق بھیجیں گی، اور وہ میں آپ لوگوں کو بھیج دیا کروں گی سپارے کے صفحے کے ساتھ، تو پھر آپ لوگ اپنی تجوید ٹھیک کر لیں گی تو انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی۔ جو سنانے والے ہیں ان کی ماشاءاللہ سے شروع میں جو کچھ غلطیاں تھیں وہ ماشاءاللہ اب بہت اچھی ہوتی جا رہی ہیں، بالکل صحیح کچھ کی، اور کسی کی اگر تھوڑی بہت غلطی ہے بھی تو الحمدللہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ کہ بہت اچھا رسپانس ہمارا جو چل رہا ہے، ہماری بہنیں، بھاوجیں ماشاءاللہ بہت اچھا توجہ سے پڑھ رہی ہیں اس کو اور توجہ سے یاد کر رہی ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب
دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، والفرقانہ اور فرقان، فرقان یعنی کہ ہدایت کے سے مطلب لیا جاتا ہے اس کا، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ تو آج وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب دیکھیں دوبارہ وَإِذْ قَالَ آیا، یہ ہمارا پرانا ہی سبق ہے۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم بے شک تم ظلم کیا تم نے، انکم کا مطلب ہے بے شک تم، ظلمتم ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجلہ بوجہ بنانے کے تمہارے بچڑے کو، باتخاذکم بوجہ بنانے کے، اتخذو کہتے ہیں پکڑنے کو، اور بنانے کا کیونکہ انہوں نے بنایا تھا تو وہ پکڑنا اور بنانا ایک ہی بات ہو گئی۔ باتخاذکم، کم تمہارے لیے ہوتا ہے تو باتخاذکم بوجہ بنانے کے تمہارے لیے، اجلا بچڑے کو، فتوبو پس توبہ کرو، الا طرف، باریئکم اپنے پیدا کرنے والے کے، فقتلو تو قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم خیر لکم عند باریئکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کی، فتاب علیکم پھر وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، انہو بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اس میں اصل میں سارے ہمارے لفظ ایسے آ رہے ہیں جو پڑھے ہوئے لفظ ہیں تو اس لیے میں اس کو بڑھا رہی ہوں سبق کو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمنا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، حتی یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً روبرو سامنے، فأخذتکم الصاعقۃ پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے، وانتم اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھیں اس کی میں کوشش کر کے آج ایک اور آپ کو وہ ڈالتی ہوں، اس کی اصل میں بہت ساری تفصیل ہے، بہت اس قصے کی بہت بڑا قصہ ہے، بہت بڑی تفصیل ہے۔ پہلے شروع ہوا وہاں سے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے مظالم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پوری تفصیل سے بتایا ہمیں کہ جی کس طریقے سے وہ ظلم کرتا تھا، کہ اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ کوئی لڑکا جو ہے وہ کر رہا ہے، کل کی اس میں آپ نے سنی لیا ہوگا جو میں نے اس میں ڈالا آپ کے لیے، تو کہ بھئی وہ 1 سال پھر جینے دیتا تھا اور 1 سال جو ہے وہ سارے لڑکوں کو مار دیتا تھا۔ تو وہ اب اس کے اندر سے یہ قرآن میں جو تفصیل آئی ہے اس میں تو بس یہی ہے کہ جی یہ اس میں انہوں نے کہہ دیا کل والی اس میں تفصیل میں کہ جی اس طریقے سے وہ کرتا تھا تو اس میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، لیکن اصل میں تو وہ قرآن میں جو تفصیل آئی ہے وہ اتنی ہی ہے کہ جی وہ لڑکوں کو مار دیتا تھا تمہارے، اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے ان مظالم کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں پلوا دیا، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو پھر ایک وہ جو قبطی تھے، یہ لوگ قبطی خود جو تھے یہ قبطی تھے، اس میں تو آپ نے سنی لیا ہوگا کہ ان کو قبطی کہلاتے تھے اور یہ بنی اسرائیل تھے۔ تو ان کو اس کو ایک مکہ مارا، وہ کوئی لڑ رہا تھا اس سے، اس شخص اس نے کہا کہ دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے، تو انہوں نے اس کو ایک مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ تو یہ نکل کے چلے گئے، واپس گئے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا کہ قبطی کو کس نے مار دیا۔ دوسرے دن جب بازار میں آئے تو وہ شخص پھر کسی سے لڑ رہا تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ تو غصے میں اس کی طرف آگے بڑھے کہ تو کیوں اس طرح سے لڑ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ تو اسی طرح سے مجھے مار دے گا جیسے کل تو نے قبطی کو مار دیا تھا۔ تو پھر کوئی شخص ان کے پاس آیا کہ جی تمہیں تلاش کر رہی ہے، فرعون کی فوجیں جو ہیں وہ تمہیں مار ڈالیں گے، تم چلے جاؤ۔ تو پھر وہ وہاں سے نکل کے گئے۔ اب اس کے اندر آگے ان کا ذکر آئے گا یعقوب علیہ السلام کا کہ ان کی بیٹیاں جو تھیں وہ ان کو پانی کے لیے کھڑی ہوئی تھیں اور وہ تھا، تو یہ سارا تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر آتا چلا جائے گا۔ آج ہم نے جہاں تک کرا کہ بھئی وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تو انہوں نے وہ بچڑا بنا لیا، جب وہ اللہ سے آیتیں لینے گئے تو پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا کہ ہم اتنا وہ کریں گے، تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر معاف کر دیا۔ اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے آئے گا، ایک جگہ جہاں آئے گا کہ جب وہ آپ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے چلے اپنی قوم کو، تو پہلے تو وہاں ہے کہ جی ڈنڈی ماری سمندر میں، اور پھر وہ سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور پھر اس کے اندر سے گزرتے چلے گئے موسیٰ کے لوگ، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ فرعون کے لوگ آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، غرق کر دیا۔
تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہر طرح سے اس کے اندر سے آئے گا، اور جو سنانے والوں نے جو کچھ بھی سنائے ہیں قصے، اس کے اندر جو ہیں وہ مختلف زاویوں سے سنائے، تو وہ الگ زاویہ تھا۔ اب اگر اس کی کسی دوسرے زاویے کی کوئی آتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈالوں گی، تاکہ اس کے اندر جو کچھ ہم سبق یاد کر رہے ہیں اس کی ہمیں ہر چیز یاد ہو اور ذہن نشین ہو جائے گا۔ ہم اس طریقے سے اس قصے کو بھی سن لیں گے تو ہمیں پھر اس طرح سے ذہن نشین ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پہ تدبر کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور ہم قرآن میں سمجھ سمجھ کے اپنے آپ کو، اپنے دین کو نکھار سکیں، اپنے آپ کو سنوار سکیں، اور اپنی آخرت کی تیاریوں کو پورا کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔